بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم کوبک مالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام علی بن مصعب بن زیان تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور اسے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تب ہی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچا کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آن پہنچا کہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے اور فرعون اور اس کا لشکر پیچھے پیچھے ان کو مارنے کے لیے آیا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریائے نیل تک پہنچے اور فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتے کرتے جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے کہ موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنے عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں ماری، آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف چلا گیا۔ اللہ نے بیچ میں ایک راستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں نہیں بنتے، اپنے خدا کو کہہ کہ ہمارے لیے الگ الگ راہ بنا۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے اس دریا میں 12 جگہوں پر اپنی عصا ماری اور 12 الگ الگ راستے بنے، اور یوں وہ 12 قبائل ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کی اس طرف پہنچے اور جبکہ فرعون کا لشکر دریائے کے بیچوں بیچ موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ اب ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس پھر فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے، فرعون، تو اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی تکلیف تک پہنچا ہے؟ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔